بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی ایک سب سے بہترین اور دماغ چونکا دینے والی نیوز جو کہ عالمی میڈیا کے اوپر ایک الگ ہی تاثر دیتی نظر آ رہی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاض کی آئل فیلڈز کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس میں دوبارہ سے حوثیوں کا نام لیا گیا اور انہوں نے کہا حوثیوں کی طرف سے اٹیک ہوا ہے، میزائل اٹیک۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ ریاض کے چاروں طرف باؤنڈری کے اوپر، اگر آپ ریاض کے نارتھ پہ جائیں، ساؤتھ پہ جائیں، ایسٹ پہ جائیں یا ویسٹ پہ جائیں، تو کتنی بڑی جگہ ہے کہ وہاں سے میزائل اٹیک ایزیلی آ جائے گا اور آپ کے پاس سیٹلائٹس نہیں ہیں یا اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم نہیں ہے جو کہ آپ کو اسرائیل نے دیا تھا، جو کہ آپ نے انسٹال کیا تھا، آپ کے بارڈرز کے اوپر انسٹالڈ ہے وہ، تو بارڈرز اگر وہ نہیں کر پائے تو انٹر سٹی آپ کیسے اس کو روک نہیں سکے۔ خیر، بہت سی ایسی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ ابھی ہم آپ کو کچھ ایسی فائنڈنگس بتائیں گے کہ جس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے اور یہ حوثیوں کے اوپر کیوں بم پاڑ دیتے ہیں ہر دفعہ۔ حوثی اگر مجاہد نہیں ہیں اور اگر حوثی اگر باغی ہیں یا دہشت گرد ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر قابو کیوں نہیں پا رہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یمن میں کیا حال کیا ہے حوثیوں کا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بارڈرز، چلو سمجھ میں آتا ہے کہ بارڈرز کے اوپر جھڑپیں چلتی رہتی ہوں گی آپ کی اور ان کی، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ریاض کے اوپر حملے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس بات کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آپ کو اس تمید جو باندھی ہے اس کا پتہ تو چلے آخر ہے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک بیان نشر کیا گیا یا نیوز نشر کی گئی، اس میں کہا گیا کہ ریاض میں آئل فیسلٹیز کے اوپر حملہ کیا گیا، آگ بھڑک اٹھی، بلاسٹ ہوا ہے وہاں پہ میزائل کا کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فوراً بات کہہ دیا گیا کہ ایران کی سپورٹ پر حوثیوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک تو ایران کو جو ہے نا وہ ہر جگہ گھسا دیا جاتا ہے 2 منٹ میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں لوگ ہیں، آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ یمن کے باغی نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ یمن کے جو حوثی باغی ہیں جن کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پیرائے جملے میں کتنے اسٹاپ ہنٹس آئے ہیں اور آپ دیکھتے جائیں، آپ کے اور ہمارے دماغوں میں اب یہی ہو گیا ہے ایرانی وہ جو ہیں حوثی انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ اب ایران نے دہشت گردی کی نہیں کی، حوثیوں نے کی نہیں کی، مگر آپ کے ذہنوں میں اور ہم سب کے ذہنوں میں یہ نقش ہو گیا ہے کہ حوثی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور ہر الٹے کام کے پیچھے وہ ہوں گے شامل۔ اب یہ ذہن سازی کر دی گئی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ریاض میں، اب ریاض کے ایسٹ میں اگر آپ 2000 کلومیٹر تک جائیں گے تو کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا، ویسٹ میں جائیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی چیز بھی۔ اسی طریقے سے سینٹر آف دا سعودی عرب کہلاتا ہے تقریباً، جو آپ دیکھیں، اور تو اور ایران کے پاس کیپیسٹی ہو یا نہ ہو، حوثیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سمر ڈرون 1500 کلومیٹر تک جاتا ہے اور یہ ایریل ڈسٹینس ہے۔ ایریل ڈسٹینس تو 1500 کلومیٹر بنتا ہی نہیں ہے۔ ایریل ڈسٹینس بھی جو ہے نا وہ آپ کا ایران اگر بحرین سے بھی فائر کیا جائے گا، کیونکہ یمن سے تو فائر ہو کے نہیں آ سکتا، بحرین اگر جو سب سے قریبی روٹ ہے وہ ہے بحرین کی منسٹری بھی جو ہے نا وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے کہ جی حوثیوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ کیوں بحرین کی منسٹری کہہ رہی ہے، قطر کی منسٹری کہہ رہی ہے، آپ کو اور ہمیں یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بھی وجہ کہ آخر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بھی جو ہے نا کہ حوثیوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ 2000 کلومیٹر آپ ایسٹ سے چلے جائیں، ویسٹ سے چلے جائیں، نارتھ سے چلے جائیں یا ساؤتھ سے چلے جائیں، نہیں ہے۔ حوثیوں کے اوپر بم پھاڑنے کی تیاری ہے کہ سمر ڈرون سے جو ہے نا وہ میزائل اٹیک کیے گئے ہیں اور میزائل جو ہے فائر کیے گئے۔ سمر ڈرون سے جو ہے وہ 300 کلومیٹر اندر آیا گیا۔ کیلکولیشنز دیکھیں، ٹیکنیکل انالیسس میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اور میں عام آدمی ہے، سمجھ لیں۔ اگر مجھے کسی پہ حملہ کرنا ہوگا تو مجھے اپنے میزائل کی رینج پتہ ہے نا، ایکسیڈڈ رینج میں 100 کلومیٹر اور کر دیتا ہوں۔ 1500 کلومیٹر کی ایکسیڈڈ رینج ہے سمت کی، ایکسیڈڈ رینج سمت ڈرون جو کہ حوثیوں کے پاس کہا جاتا ہے کہ ہے۔ اگر تو وہ بھی فائر کرتے ہیں تو کیا بحرین سے لے کے وہ ریاض تک کے آنے کے لیے 300 کلومیٹر کا علاقہ طے کریں گے؟ اور بحرین کی بارڈر کہاں گئی، بحرین کی فوج کہاں گئی کہ اس نے یہ دیکھا ہی نہیں، اس کو بھی پتہ ہی نہیں چلا اور ریڈار پہ آ ہی نہیں پایا۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تو اس وقت ہوا ہے جب سعودیہ اپنا سیٹلائٹ لانچ کر رہا تھا اور ایک دم قازقستان سے روک دیا گیا، اور اس سیٹلائٹ کا کام یہ تھا کہ لوکل ڈیولپ جو سیٹلائٹس تھے وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ میری ٹائم
چیکنگ کے اوپر رہیں, مطلب سمندری حدود میں جتنی بھی کارروائیاں یا جہازوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرتے رہیں, خاص طور پہ قزاق کہہ لیں یا پھر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے یا یمن کی طرف سے, جو صنعا کی طرف سے جو آتے ہیں لوگ, جو ان کی آئل فیسلٹیز کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا ان کے آئل شپس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, ان کو روکا جا سکے گا یا ان کی معلومات ملنے میں بہت آسانی ہوگی. اب یہ سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہانی گھوم رہی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے. اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ ریاض میں حملہ ہوا, نام ان کا لگا دیا گیا, سیٹلائٹ جو ہے وہ جانا تھا وہ پوسٹ پون کر دیا گیا, اچانک خبر آئی کہ جی اس میں جو ہے نا وہ وولٹیج کا شارٹیج ہوا جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا. وولٹیج کا شارٹیج نہیں تھا, اس کو رکوایا گیا ہے. اب رکوایا کس نے, یہ بھی ہم آپ کو اس کی خبر بتا دیں گے کہ آخر یہ رکوایا کیوں گیا ہے. ابھی ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ بحرین اور قطر جو ہیں وہ کیوں سعودیہ کے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہے, کیونکہ ایک تو عرب ریاستوں کا ان کا گٹھ جوڑ ہے ہی ہے, ساتھ ساتھ یہ تینوں جو ہے نا وہ اسرائیل کی طرف جھکا ہوئے. اسرائیل کی طرف سے یہ کام ہے کیونکہ ان کو فیڈنگ آئی ہے. آپ نے آج صبح کی بھی نیوز دیکھ لی ہوگی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک نیوز جو ہے انڈین میڈیا پہ نشر ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی خواتین کے ساتھ شادی کے اوپر ممانعت کر دی گئی ہے, بین کر دیا گیا ہے. خیر اس کی خبر کی تفصیل بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ اس طریقے کی چیزیں چلتی رہیں. سعودیہ کس پلیٹ فارم پہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے. آل سعود بیسکلی, آل سعود کا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس وقت حوثیوں کو یا حزب اللہ کو, دونوں کو ایران کی پشت پناہی کے اوپر بتایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر یلغار کی جا رہی ہے. سیریا میں اس وقت تھوڑی بہت جو بچت ہے وہ رشیا کی انکلوژن کی وجہ سے, نہیں تو سیریا کو تہس نہس کر دیتے, برباد کر دیتے. ایران اپنی سپورٹ کے اوپر زندہ ہے. ایران کا نیوکلیئر ویپن بن چکا ہے جس وجہ سے زندہ ہے اور اس کے اوپر یلغار نہیں کی جا رہی. سینکشنز امپلیمنٹ کر دی گئی ہیں اور صرف ایک لائن کے اوپر یو ایس کے ساتھ تعلقات استوار. ایران کو آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کے آئل کے ساتھ کیا کیا ہے. ایران کی سینکشن کی وجہ سے آئل جو ہے نا وہ بیچ نہیں پا رہا. چائنا کے ساتھ جو ہے نا ان آفیشیل ٹریڈ کے اوپر اس کا یہ بھی راز فاش ہو گیا ہے, مگر چائنا کی طرف سے ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے, اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اور ایک نئے معاہدے کی طرف ایران کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے, چاہے وہ کیا وہ ڈیفینس کے اوپر ہے یا آئل کی ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے, یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. مگر یہاں پہ یہ بات جاننا ضروری ہے, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ایران جو ہے وہ اپنے ان تمام مسائل کے ساتھ زندہ ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے جو روحانی صدر ہیں ایران کے, روحانی صاحب, ان کا لاسٹ ٹینیور ہے, 2.5 ماہ باقی ہیں, مگر اس 2.5 ماہ میں بھی جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید امریکہ کے ساتھ ڈیل صحیح ہو جائے تاکہ ان کی رولنگ پارٹی جو ہے نا وہ دوبارہ جو نئے کینڈیڈیٹ ہوں وہ آ جائیں. مگر ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے, معلوم ہے کہ سپریم لیڈر جب تک جس کی حمایت نہیں کرتے وہ اقتدار میں نہیں آتا. اس وقت ایران کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایرانی انقلاب سے بالکل خائف ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ فرقہ ہے کہ جو ایرانی انقلاب کے حامی بھی ہیں, ساتھ ساتھ عالم اسلام میں جو ہے نا وہ اس انقلاب کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کم سے کم اگر آپ فرقے سے ہٹ کے بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ خامنائی ہو, خمینی کے بعد سے جو خامنائی ہیں انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے جو ہے نا عوام کو متحد کیا اور تو اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بڑا اچھا اسٹانس اور واضح اسٹانس لیا ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز, اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے تجزیے سمجھ میں آ رہے ہیں یا نہیں. شکریہ.